جی ہاں، آپ کو اگر ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ پر جنات کا غلبہ نہ ہو جائے، کہیں آپ پر کوئی شخص جادو نہ کر دے، تو آپ صبح و شام آیت الکرسی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھیں۔ آپ پر کوئی جادو، کسی طرح کا جنات کوئی اثر نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، اگر آپ کو اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمیں کوئی مہلک بیماری نہ پہنچ جائے، آپ اس سوچ میں مبتلا رہتے ہیں کہ کہیں ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، کہیں ہمیں کوئی چیز تکلیف نہ پہنچا دے، تو اس کا علاج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ آپ اس کے علاج کو استعمال میں لائیں اور پھر اللہ پر بھروسہ کریں اور بے فکر ہو کر زندگی بسر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح میں 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھ لے گا، اسے شام تک کوئی بھی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی، اسے شام تک کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور جو شخص پھر شام میں 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے گا، اسے صبح تک کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ جی میرے بھائی، آپ ذرا اس سے آگے بڑھیے۔ اگر آپ کو یہ فکر ہوتی ہے، آپ کو یہ سوچ پریشان کرتی ہے کہ کہیں ہم بڑھاپے میں بے آسرا نہ ہو جائیں، کہیں ہم بڑھاپے میں بے سہارا نہ ہو جائیں، کہیں ہم بڑھاپے میں دوسروں پر بوجھ نہ بن جائیں، ہم دوسروں کے محتاج نہ بن جائیں، اور اس فکر سے آپ پریشان رہتے ہیں، تو اس کا علاج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ آپ اس کے علاج کو استعمال میں لائیں اور بے فکر ہو کر زندگی بسر کریں۔ اور اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی صبح شام اس دعا کا ورد کر لے، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایامی یوم القاک فیہ۔ اے اللہ، میرے عمر کے آخری حصے کو میرے عمر کا بہترین حصہ بنا، اور میرے آخری عمل کو بہترین عمل بنا، اور میرا سب سے بہترین دن وہ بنا جس دن میں آپ سے ملاقات کروں۔ جی میرے بھائی اور میری بہن، اگر آپ صبح شام اس دعا کو پڑھیں گے، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایامی یوم القاک فیہ، تو پھر آپ بڑھاپے میں بے آسرا اور بے سہارا ہونے سے بچ جائیں گے۔ اسی طرح آپ کو یہ سوچ اور یہ فکر پریشان کرتی ہے کہ ہم قبر کی ہولناکی کو کیسے برداشت کریں گے، ہمیں کہیں قبر میں عذاب نہ ہو جائے، تو اس کا علاج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ آپ اس کے علاج کو استعمال میں لائیں، پھر اللہ پر بھروسہ کریں اور بے فکر ہو کر زندگی بسر کریں۔ اور وہ علاج یہ ہے کہ آپ ہر روز سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر لیں، کیونکہ جو شخص روزانہ رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے۔ اسی طرح آپ گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آپ کا دل گھبرانے لگتا ہے، آپ بے چین ہو جاتے ہیں، آپ بے سکونی محسوس کرتے ہیں، تو آپ بے سکونی کیوں محسوس کرتے ہیں؟ آپ گھبراہٹ میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟ آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ گھبراتا تو وہ ہے جسے اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ جی ہاں، مستقبل کے خوف سے وہ شخص گھبراتا ہے جو اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا۔ کیا آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ کیا آپ کو یہ یقین نہیں کہ اللہ ہی کارساز ہے؟ کیا آپ کو یہ بھروسہ نہیں کہ اللہ آپ کا رب ہے؟ اور جب آپ کا رب آپ کا کام بنانا چاہ لے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے آپ کا کام بنانے سے روک نہیں سکتی، اور جب آپ کا رب آپ کے کام کو روک دے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کام بنا نہیں سکتی۔ تو آپ گھبراتے کیوں ہیں جبکہ آپ کا رب اللہ ہے؟ آپ گھبراتے کیوں ہیں جبکہ آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ آپ گھبراتے کیوں ہیں جبکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں؟ آپ گھبراتے کیوں ہیں جبکہ اللہ آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔